السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری ایک آفس میں کام کرتی ہوئے ایک شخص کی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اکثر رات کے ٹائم دیر سے گھر آتا تھا، کیونکہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ دو کام میں کرتا تھا آفس سے، پھر میں جو ہے آفس کا جو گودام ہوتا تھا، جو سٹور، وہاں جا کے کام کرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح رات کو آ رہی تھی، یہ کافی طوفانی رات تھی۔ تو میں اکیلا تھا اپنی کار میں، تو مجھ سے ایک فیملی نے لفٹ مانگی۔ تو وہ فیملی اس میں ایک عورت تھی، ایک اس کا شوہر تھا، اور ایک جو ہے ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے لفٹ مانگی، اور میں نے جو ہے گاڑی روکی، کیونکہ طوفانی رات تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اسی طرح، چھوٹی بچی تھی ان کے ساتھ، تو بارش زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے گاڑی روک دی بچی کی وجہ سے، تاکہ بچی کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ لوگ میری گاڑی میں بیٹھ گئے اور مجھ سے ایک جگہ کے بارے میں کہا جو ہمارے گھر کے نزدیک تھا، لیکن جو ہے ویرانے کی طرف تھا۔ یعنی وہ ایک گلی کی بات کر رہا تھا کہ اس گلی میں جا کے ہم لوگوں کو اتارنا، وہاں ہمارا گھر ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کی منزل کی طرف، اپنی بس ہمارا گھر بھی ان کے، وہ جو گلی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس گلی سے 2-3 گلی آگے ہمارا گھر بھی تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے، کافی ہنسی مذاق گپ شپ کر رہے تھے، اچھے لوگ تھے، اور مجھے بھی ایک کمپنی ملی کیونکہ میں اکیلا تھا۔ اب میں گاڑی کو تیز چلا رہا تھا، کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اور دھند کی وجہ سے مجھے راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی تاکہ ہم لوگ جلدی پہنچے۔ تو اسی طرح ہم لوگ اپنے منزل کی طرف رواں دوا تھے۔ تو وہ لوگ مونگ پھلیاں بھی کھا رہے تھے، جو مجھے بھی پیش کی، اور یہ سردیوں کی شامیں تھی، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سردیوں میں مونگ پھلی کھاؤں۔ تو میں نے بھی 2-3 لیے، لیکن میں اپنی ڈرائیونگ پر زیادہ فوکس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں زیادہ مونگ پھلیاں نہیں کھا رہا تھا، لیکن مونگ پھلی کا ذائقہ بالکل الگ تھا۔ یعنی جس طرح عام روٹی میں مونگ پھلی ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ میٹھا تھا وہ مونگ پھلی۔ اب جب میں اس گلی میں انٹر ہوا، جس گلی میں ان کا گھر تھا، تو میں نے 2-3 عورتیں اور بھی دیکھی اس گلی میں، جو کہ رواں تھی۔ تو میں سمجھا شاید یہ ان کی گلی کی عورتیں ہیں، ان کا بھی یہاں گھر ہوگا، تو اپنے گھروں کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ان لوگوں کے لیے بھی گاڑی روکو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو چھوڑے، ان کا گھر نزدیک ہے، کیونکہ بہت بارش میں وہ عورتیں جا رہی تھی۔ تو پھر میں جیسی ہی ان کے گلی میں آئے، تو کافی گھنا تھا ان کی گلی، جھاڑیاں بہت تھی، اور گاڑی جا رہی تھی، بس جا رہی تھی۔ میں بار بار انہیں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے آپ کا گھر؟ تو کہہ رہے تھے تھوڑا آگے، تھوڑا آگے، تھوڑا آگے، بس اس گلی میں سب سے لاسٹ گھر ہمارا ہے، وہ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا شاید یہ کافی طویل گلی ہے، لمبی گلی ہے، تو میں نے پھر کچھ نہیں کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، کیونکہ مجھے پتا تھا، بار بار مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ان سے کہنا کہ کہاں ہے آپ کا گھر، کہاں ہے۔ تو میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، میں اور تیز چلانے لگا، لیکن وہ لوگ کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہاں رکو، یہاں رکو، یہاں۔ میں کافی حیران تھا کہ یار یہ تو ہمارے گھر سے اور زیادہ میں دور آ گیا۔ خیر، میں بس اب ان کو بٹھایا تھا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا دی، اور تیزی سے گاڑی جو ہے ان کی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ اب ایک جگہ پہ ایک گھر آیا، تو انہوں نے کہا یہاں روکو، یہ ہمارا گھر ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں روکی گاڑی، تو بارش اتنی تیز ہوئی، اور چونکہ وہاں بہت زیادہ جھاڑیاں، درخت تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اندر آئیے، جیسی بارش تھوڑا تھم جاتی ہے پھر آپ جانا۔ خیر، میں نے انکار کیا، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ میرے پیچھے پڑ گئے، جس کی وجہ سے مجھے اپنی گاڑی جو ہے انجن آف کی، سٹارٹ میں تھی، تو میں نے اس کو آف کی، اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں آیا۔ انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، گرما گرم چائے، اور اس کی جو وائف تھی اس کے ساتھ وہ کافی وہ کیا کہتے اس کو کہ
بہت سلیقہ مند تھی، اس نے بہت جلدی جلدی پکوڑے بنائے اور بہت کچھ مطلب پیش کیا، بسکٹ وغیرہ گرم گرم جیسے اوون سے نکلے ہو۔ خیر میں حیران تھا کہ یار اس گلی میں 2-3 مرتبہ آیا تھا، لیکن اس گھر کو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور چونکہ اس وقت گاڑیاں زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس گلی میں ہمارا آنا جانا کافی کم ہوتا تھا یا ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، شارٹ کٹ کے طور پر اکثر اس گلی کو ہم لوگ یوز کرتے تھے دن کے ٹائم، رات کو نہیں۔ تو میں نے یہ گھر نہیں دیکھا تھا، اور نہ میں نے اس کا یہ لاسٹ سرا اس گلی کا دیکھا تھا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جب میں نے چائے وائے پی اور بارش تھوڑا تھم گیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ میں یہاں اپنے ایک دوست کے گھر میں ہوں، بس آ رہا ہوں۔ تو میں جیسے ہی واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھے ٹاٹا بائے بائے کیا اور گاڑی تک مجھے چھوڑ آئے۔ اب جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اور چابی گھمائے اور میں چلنے لگا، تو دوستو جس راستے سے میں آیا تھا، یعنی پہلے جو مجھے نظر آ رہا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ جاتے ہوئے صرف درخت ہی درخت تھے، پہلے ایک گلی نما تھی، درخت تھے لیکن گلی تھی، گھر تھے، عورتیں تھے، لوگ تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا شاید ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہے، اور خیر یہ اتنا لیٹ نہیں تھا میں تو اب میں حیران ہوں کہ لوگ تو نہیں ہے لیکن وہ گھر کہاں گئے، وہ جگہ کہاں گئی، یعنی میں حیران تھا کہ میں مطلب اپنے جس راستے سے میں آیا ہوں میں اس کو مس کر گیا ہوں، یعنی میں نے شاید رانگ ٹرن لی ہے، لیکن پھر بھی خیر میں آگے چلتا رہا کیونکہ ایک ہی راستہ تھا، 2 اور 3 نہیں تھے، تو اسی لیے میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ تو بہت زیادہ، یعنی یہ جب میں آ رہا تھا تو 1 گھنٹے کا تھا، پھر 2-3 گھنٹے کا راستہ بن گیا تھا۔ میں نے گاڑی کافی تیز کی کہ اب جہاں بھی مطلب چاہے میں نے رانگ ٹرن ہی لی ہے لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ تو نکل جاؤں گا نا۔ اب گلی ختم ہو گئی، شکر ہے خدا کا، اور میں جیسے ہی اپنے گھر آیا جلدی میں، کیونکہ وہاں سے ہمارا گھر 2-3 گلی آگے تھا، میں جلدی گھر پہنچا۔ میری وائف نے کہا تم نے کافی دیر لگائی، میں نے کہا خیر اسی طرح ایک فیملی تھی تو اس کو جو ہے ڈراپ کر رہا تھا، تو میری وائف نے کہا کہ تھی، میں نے اس گلی کا نام لیا کہ پلاح گلی، تو اس نے مجھے کہا کہ یار اس گلی میں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا ہے اس میں تو بہت سارے گھر ہیں، لوگ بھی تھے، تو اس نے مجھے کہا یار ہم لوگ صبح کے ٹائم جب واک پر جاتے ہیں تو یہ گلی سنسان ہے، یعنی اس میں درخت اچھی سی ویو پیش کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ساری اس محلے کی عورتیں اسی گلی کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس گلی کا جو روڈ اس پر سے گزرا ہے جس پر تم نے ان لوگوں کو ڈراپ کیا، اس روڈ کے آخری سرے تک ہم جا کے پھر ٹرن لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہاں آخری سرے پر ایک گھر ہے، تو اس نے مجھے کہا نہیں ہے، وہاں ایک پارک ہے اور ایک گھر ہے لیکن وہ بند ہے، اور وہ تھوڑا سا بوسیدہ ہے، یعنی بہت پرانا ہے، گورنمنٹ کی کوئی جگہ ہے، ایک عمارت ہے لیکن بنے۔ میں نے کہا یہ اب کیا بات کر رہی ہے، چلو اس بحث کو چھوڑو، صبح ہم خود دیکھیں گے۔ میں نے بتایا نا کہ وہاں ایک فیملی تھی۔ اب میں نے اپنی وائف سے اس لیے کہا کہ صبح دیکھیں گے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا شک ہوا تھا، جب میں جا رہا تھا بہت سارے گھر تھے، جب میں آ رہا تھا کوئی گھر نہیں تھا، اور جب میں جا رہا تھا بہت ساری عورتیں بہت عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، مرد کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں آ رہا تھا تو پھر کوئی نہیں تھا، حالانکہ اتنا لیٹ نہیں تھا۔ تو خیر صبح جب ہوئی تو مجھے کافی تشویش تھا، اور مجھے تھوڑا سا کچھ ایسا بھی یاد آ رہا تھا، ابھی اس دوستوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بات کہ اسے کیا جو ہے ایسا یاد آ رہا تھا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی وائف کو صبح، وہ اٹھی تھی، میں نے کہا میں بھی واک پہ جاؤں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں باقی عورتوں کے ساتھ نہیں جاتی، آپ کے ساتھ جاتی ہوں۔ ہم دونوں گئے تو پیچھے جو عورتیں میری وائف کے ساتھ جاتی تھیں وہ بھی آ رہی تھی، اس لیے ہم بالکل مطلب صحیح طریقے سے جا رہی تھی، مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اب جب میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں میں نے اپنی گاڑی پارکنگ کی تھی اور ان لوگوں کو ڈراپ کیا تھا، وہاں ایک بوسیدہ عمارت تھی اور اس پر اتنے تالے لگے تھے، وہ جگہ بالکل بند تھا۔ میں نے دروازے پہ نوک بھی کی لیکن وہاں زنجیروں سے تالے لگے تھے، تو میں نے کہا یار میں رات کو اسی عمارت کے اندر گیا تھا، میں نے چائے پی ہے، اور آج تک میری اس بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، لیکن شکر ہے کہ یوٹیوب
وہ کہتا ہے مجھے اتنا زیادہ ان یوٹیوب اور موبائل سے وابستہ چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ یوٹیوب پر اسی طرح چینلز ہوتے ہیں، لوگ ہارر سٹوریز پیش کرتے ہیں، تو میں اپنی سٹوری اسی طرح چاہتا ہوں کہ کوئی چینل جو ہے اس کو اپلوڈ کرے کہ آج تک اس گھر میں نہ کوئی ہے اور وہاں پر بہت سارے تالے لگے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے جن لوگوں کو لفٹ دیا تھا انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ انہوں نے مجھے کھانا تک پیش کیا، چائے پیش کی، کھانے کی چیزیں، کیا میں نے ان کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب پیش کر یا وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ میری مہمان نوازی کرے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، ڈر بھی بہت لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار اچھا لگتا ہے، جیسے میرے ساتھ کوئی بڑی اچھائی ہوئی ہو۔ کہ دوستو آج کے لیے یہ اسٹوری، پلیز یار اسٹوریز کو واچ کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ تھینک یو، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کی سبسکرائب اور واچ سے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔